بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور سحرا نامی جن جس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی چرا کر آپ کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا، یہ مکمل واقعہ آپ بھائیوں اور آپ بہنوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب وہ نہانے کے لیے جاتے تو اپنی انگلی سے انگوٹھی کو نکال کر اپنی خادمہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کے اوپر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، یعنی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک دن سحرا نامی جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بنا کر اس کی خادمہ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت پر بیٹھا، جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا، سارے جن اس کے تابع کھڑے ہو گئے اور پرندوں نے بھی آ کر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ سحرا نامی جن نے تخت پر بیٹھے بیٹھے احکامات جاری کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہانے کے بعد جب اپنی خادمہ کے پاس پہنچے تو اس خادمہ نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے سے ہی لے گئے ہیں۔ جب حضرت سلیمان نے اپنی تخت کے پاس پہنچے تو وہاں پر سحرا نامی جن جو کہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی بھی تھی۔ اس کے سامنے تمام جن با ادب کھڑے تھے اور جنات نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور تعظیم و تکریم بھی نہ کی اور انہیں دیوانہ سمجھ کر اس تخت گاہ سے باہر نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر بیت المقدس گئے۔ 3 دن تک وہ سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے۔ جب وہ بھوک اور پیاس نے ستایا تو وہ مسجد سے نکل کر بنی اسرائیل کے چھوٹے سے گاؤں میں گھر گھر جا کر کھانا مانگا، مگر کسی نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر نوکری کی تلاش کی، مگر کسی نے نوکری پر بھی نہ رکھا۔ وہ بھوکے پیاسے ماہی گیروں کے پاس گئے۔ ایک ماہی گیر نے 2 مچھلیوں کے عوض مزدوری دینے کے لیے اسے اپنے پاس رکھ دیا۔ رات ہونے پر ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 مچھلیاں دیتے۔ ایک مچھلی آپ علیہ السلام بازار میں جا کر بیچ کر اسے روٹی خریدتے اور ایک مچھلی پکا کر اس روٹی کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے اور اپنی روزی میں سے جو بچتا وہ محتاجوں کو دے دیا کرتے تھے اور ساری رات جاگ کر عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ و استغفار کرتے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام وزیر اعظم آصف برکھیاں ایک عقل مند انسان تھا۔ اسے شک ہوا کہ یہ جو تخت پر حضرت سلیمان بن کر احکامات جاری کر رہا ہے یہ کوئی اور ہے۔ 40 دن گزرنے پر وہ خاموشی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خادمہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں اور وہ کیا تمہارے پاس آئے تھے؟ تو خادمہ نے بتایا آج 40 دن ہو گئے ہیں مگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آئے اور انگوٹھی بھی مجھے نہیں دیتے۔ تو وہ وزیر سمجھ گیا کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ تو اس وزیر آصف برکھیاں نے 40 آدمی توریت خواہ، توریت کا کلام حافظ تھے، انہیں تخت گاہ میں بلایا اور ان سب کو تخت گاہ میں کھڑا کیا اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک توریت کی کتاب تھما دی اور اسے پڑھنے کو کہا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے وہ توریت شریف کی کتاب پڑھنا شروع کی تو وہ سحرا نامی جن جو کہ تخت پر بیٹھا تھا کلام الہی سن کر تخت سے اتر کر ایک کنارے پر بیٹھ گیا اور پھر وہاں بھی ٹھہر نہ سکا اور بھاگ گیا اور جاتے ہوئے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر دریا میں ڈال دی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے سوئے ہوئے تھے کہ ایک سانپ سبز پتا اپنے منہ میں دبائے ہوئے ان پر ہوا کر رہا تھا۔ جب یہ منظر اس مچھیرے کی بیٹی نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ وہ سیدھا اپنے والد صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ میں اسی شخص کے ساتھ شادی کروں گی ورنہ کسی اور سے نہیں کروں گی۔ مچھیرے نے اپنی بیٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا میں اپنی بیٹی کی تم سے شادی کروانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس نوکر ہوں اور مجھے مزدوری میں 2 مچھلیاں ملتی ہیں،
اس لیے میں کیسے تمہاری بیٹی کو خوراک اور حق مہر دوں گا؟ مچھیرے نے کہا میری بیٹی کو کوئی حق مہر نہیں چاہیے، اور رہی بات کھانے پینے کی تو وہ ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کیا اور لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہو جانے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے گھر پر رہنے لگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور استغفار کرتے رہتے۔ جس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو کھایا تھا وہ جال میں پکڑی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو 2 مچھلیاں مزدوری کے تحت ملتی تھی ان مچھلیوں میں وہ مچھلی بھی آ گئی۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی باہر نکل آئی۔ انگوٹھی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان لیا اور اپنی انگلی میں اسے پہن لیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی مبارک میں پہنا تو وانس جن حاضر ہو گئے اور ہوا بھی شاہی تخت لے کر حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی سے سارا ماجرا کہہ کر سنایا اور اپنی بیوی کو اپنے محل میں لے کر آئے۔ درباریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضری دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عنکبوت کی بیٹی بادشاہ زادی کو باپ کی صورت پوجنے پر اسے اور اس کے ساتھ ان کے ہم خیالوں کو مروا دیا، اور جو کتابیں جادوگری کی تھی ان کو پارا پارا کر کے پھاڑ دیا۔ صحرا جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر و خوف سے بچ کر سمندر میں جا کر چھپ گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے جا کر سمندر کے بیچ میں جا کر اسے پکارا اور اس سے جھوٹ بولا کہ اے صحرا جن تو کہاں چھپا ہے، اب نکل آ، حضرت سلیمان علیہ السلام اب مر گئے ہیں۔ یہ سن کر صحرا جن فوراً سے سمندر کے بیچ سے نکل آیا اور جنات نے اسے باتوں میں لگا کر گرفتار کر لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو 40 دن عذاب و قید میں رکھ کر اسے شکنجے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جن تا قیامت اسی شکنجے میں پڑا رہے گا۔